مصنوعی ذہانت، آج اس کی بات ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی کی تھی کہ اے آئی کے ذریعے آپ کسی کا دماغ پڑھ سکیں گے. ایسی بھی ظاہر ہے ایسے ماڈلز تیار ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اے آئی کی جب مقبولیت کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس سے گھبراہٹ کا شکار بھی کچھ لوگ ہو رہے ہیں. ٹیسلا کمپنی کے بانی، ٹویٹر کے مالک ایلون مسک، انہوں نے اسے انسانیت کے لیے خطرناک قرار دیا اور کہا ہے کہ روزمرہ کے جو عام کام ہے اس کے لیے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال ایک ایسا ماحول پیدا کر دے گا جس کے باعث انسان مشینوں کو چلانا بھول جائیں گے. اس ٹیکنالوجی کو متحرک کرتے ہیں اور ظاہر ہے جو اس کو متحرک کرے وہی اگر اس سے خوفزدہ ہو جائے گا تو پھر یہ ایک سوال ہے کہ آخر کس طرف ہم جا رہے ہیں اے آئی کو لے کر. اور یہ صرف ایلون مسک صاحب کی آپ نے بات کی، یہ صرف ان کا خوف نہیں ہے بلکہ ہمارا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ٹیکنالوجی کے ماہرین دیگر لوگ بھی ہیں، ان کا بھی یہی میرا نہیں ہے ویسے خوف. آپ کا نہیں ہے؟ اچھا میرا بہت خوف ہے. آج جب آپ نے بات کی تھی تو اسی معاملے پہ ذرا بات کریں گے. ہمارے پاس جو ہیں آج موجود ہیں ٹیکنالوجی ایکسپرٹ نوشاد منہاس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو خدشہ ہے، یہ جو خوف ہے، ایلون مسک صاحب نے تو ٹویٹ کر دیا لیکن یہ خوف میرے اندر ہے، ان کے اندر نہیں ہے، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس سوال کے دو حصے. پہلے یہ بات کرتے ہیں ایلون مسک سے پہلے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. تو پاکستان میں، دنیا میں 8 ارب کے قریب آبادی ہے. پاکستان میں 250 ملین کے قریب لوگ ہیں. ان 8 ارب کی آبادی کو فوڈ پورا نہیں کر سکتا، ریسورسز پورا نہیں کر سکتے، ڈاکٹرز پورا نہیں کر سکتے، لائرز پورا نہیں کر سکتے، بینکرز پورا نہیں کر سکتے. تو اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے. رائٹ اور رانگ؟ اس ٹیکنالوجی میں جو سپریم ٹیکنالوجی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آپ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جابس ختم ہو رہی ہیں، وہ بیسکلی ہیومن نیچر ہے انسیکیورٹی، لیکن جابس ختم نہیں ہو رہی. ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے گین کے لیے اور اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کے لیے کہ آج سے 4 سال پہلے تو 8 ارب کی آبادی نہیں تھی، آج سے 10 سال پہلے تو 8 ارب کی آبادی نہیں تھی، آج سے 4 سال کے بعد شاید 15 ارب کی آبادی ہو جائے. تو ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں کیسے ہیلپ کرے گی کہ ریسورسز کو میپ کیا جائے. آج ٹوٹل دنیا میں 30 ملین کے قریب شاید ڈاکٹرز ہوں ہائپوتھیٹیکلی. پاکستان کے اندر کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ملین ہوں گے، شاید اتنے بھی نہ ہوں، لیکن بیماریاں بہت ساری ہیں، مسائل بہت سارے ہیں. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو انٹرپریٹیشنس کرتا ہے وہ ڈاکٹرز کو ہی ہیلپ کرتا ہے. اس کی ضرورت تو ہے، لیکن دیکھیں جس طرح سے آج بھی ایک خبر ہم نے بھی شامل کی پروگرام کے شروع میں، نے کہا کہ دماغ پڑھ سکے گا، انسانی دماغ پڑھ سکے گا. ابھی یہ آگے حالات، تو اس سے تو انسان خوف میں آ جائے گا. مطلب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، اے آئی اب یہ کریے کہ آپ کا دماغ پڑھ کے مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، تو یہ تو خوف ہے نا. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہے مسئلہ. انڈیویجول لیول پہ ہے وہ تو. دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی یہی کرتے ہیں، لیکن بزنسز کو کتنا فائدہ دیتے ہیں. انسان اپنے بارے میں تو زیادہ چیزیں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل چیس کی جب گیم بنی تھی یا کیلکولیٹر بنا تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کیلکولیٹر پہ آپ 2+2 لکھیں یا 2+1000 لکھیں تو آپ سے زیادہ جلدی جواب دے دیتا ہے. رائٹ اور رانگ؟ اس میں بھی مشین لرننگ شامل نہیں ہے، یہ سمپل مشین ہے. جب اس میں مشین لرننگ شامل ہوتی ہے تو وہ پریڈکٹ کر لیتا ہے کہ آپ آگے کیا پوچھنے والے ہیں آپ کے سینٹیمنٹل انالیسس اور بیہیویئر پہ. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب آپ کے دماغ کو یا آپ کے پیٹرنس کو ریڈ کرتا ہے تو وہ پروڈکٹ کر دیتا ہے کہ آپ کی فیوچر ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر آپ اس کو سینیکل نیگیٹو پرسپیکٹیو میں لیتے ہیں کہ بزنسز آپ کے بارے میں جانتے ہیں، یس اٹ از انسیکیور، لیکن آپ اس سے اپنی اسمارٹنیس اور بزنس اسمارٹنیسز کیسے لے کر آ سکتے ہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم نے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. جو نیئر سیئرز ہوتے ہیں نا ٹیکنالوجی میں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. جب ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ نیئر سیئر بن جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم ٹیکنالوجی کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تو ہم نیئر سیئر بن جاتے ہیں اور خوف میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں اور ڈیکنسٹرکٹ کریں ہسٹری کو، ٹیکنالوجی کی ہسٹری کو، جتنا آپ اس کو کمپریہینڈ کریں گے، سمجھیں گے، اتنا اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. ہاں، اب کوشچن نمبر 1 پہ آتے ہیں ایلون مسک صاحب کے. سو اس میں بہت ساری کانٹروورشل اسٹیٹمنٹس ہیں، بیکاز ایلون مسک بھی ایک فاؤنڈر تھے اوپن اے آئی کے ایک زمانے میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ. انہوں نے باقی سارے کام سٹارٹ کر دیے. اوپن اے آئی کا ایک پروڈکٹ آ گیا چیٹ جی پی ٹی، جس کی وجہ سے ریولیوشنائز ہوگی اے آئی انڈسٹری. ہو سکتا ہے بزنس وائز ان کو یہ انسیکیورٹی ہو کہ میں اس پوری کی پوری گیم پلے میں تھوڑا پیچھے رہ گیا ہوں. اسٹاکس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے بھی اس طرح کی نیوز آ جاتی ہے. لیکن میرا اپنا ہمبل اوپینین یہ ہے، اور جتنے بھی میری لوگوں سے بات ہوتی ہے جن کا میں نمائندہ ہوں، ہم فائنینشیل ٹیکنالوجی میں اے آئی کو یوز کرتے ہیں، ہم ہیلتھ ٹیک میں اے آئی کو یوز کرتے ہیں. سو اے آئی کے فائدے ہیں، لیکن لیٹ می میک اٹ ویری ریئل پاکستانی پرسپیکٹو. ایک پاکستانی فاؤنڈر ہے سلیکان ویلی میں، اماد خان ان کا نام، گروپ آف کمپنیز چلاتے ہیں. ان کی ایک کمپنی جو کہ پاکستان میں جس کی پروڈکٹ بنی ہوئی ہے اس کا نام ریڈیس ہے. کچھ عرصے میں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. امریکہ میں اٹس ہیوج. اب وہ یو ای، سعودی اور پاکستان بھی جا رہے ہیں. جو آپٹمالوجی ہے، جو نظر کا پرابلم ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ
हज़ारों में होते हैं, और डॉक्टर्स को जो टेस्ट रीड करने होते हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसकी इंटरप्रिटेशंस कर सकें। सही। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं कि आपके जो मरीज़ हैं उनको प्रॉब्लम क्या है, उसकी डायग्नोसिस आसान है, ट्रीटमेंट आसान है। एग्जैक्टली। सो रेडियस जैसी कंपनीज जो कि पाकिस्तान में बनी हैं और यूएस में ऐसी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करके B2B बिजनेस डॉक्टर्स और क्लिनिक्स को स्मार्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी वजह से B2C कंज्यूमर स्मार्ट हो रहा है, और ये सारी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में बन रही हैं। दूसरा, अगर आप एआई का पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखिए, हमारी पहले भी बात हो रही थी, पाकिस्तान की देखिए शोएब 2.7 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट या रेमिटेंसेस, बिल्कुल। हमारे पड़ोसी मुल्क की 185 बिलियन डॉलर की, यस, ह्यूज डिफरेंस है। चलें उसको भी छोड़ दें, पड़ोसी मुल्क की हम अक्सर बात करते हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी में थोड़ा बहुत फर्क है। हम अगर छठे नंबर पे आते हैं तो इंडोनेशिया 5वें नंबर पे आता है। उनकी एक्सपोर्ट 5 बिलियन डॉलर्स है, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स। टोटल जो टेक्नोलॉजी की वर्थ है इस वक्त दुनिया में वो 7.2 ट्रिलियन है। ओके। तो 7.2 ट्रिलियन में से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्थ आज एज वी स्पीक है वो 185 बिलियन डॉलर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्थ पिछले 3 से 4 साल में बनी है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब जरा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आ जाए। पाकिस्तान में एक साल में 25,000 टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। उन 25,000 में हमें नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के ऊपर कितने हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की 2.7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, इनको एटलीस्ट हमने इंडोनेशिया के बराबर लेके जाना है, फिर पड़ोसी मुल्क के बराबर लेके जाना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने वाली टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन है। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक तो आपको ये फाइनेंशियली स्मार्ट बना रही है, हेल्थ वाइज स्मार्ट बना रही है, कंज्यूमर वाइज स्मार्ट बना रही है, बिजनेस वाइज स्मार्ट बना रही है। आपको ये लगता है कि ज़रूरत है आज के दौर की? बाय फार। लेकिन जब भी नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, अब जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, तो इंसानों की बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत नहीं भी रहती है। किन किन फील्ड्स को खदशा है अभी? देखिए, इसका जवाब जिस तरह अभी हम पहले बात करते थे उससे मैं इसका नैरेटिव बिल्ड करता हूँ। जेनेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेलर्स हैं, ये 8 अरब तो नहीं हो सकते ना, आबादी तो 8 अरब है। कम लोगों ने ज़्यादा को फैसिलिटेट करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, उनको ज़्यादा बढ़ा रही है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि एक जेनेटर की, एक टेलर की, एक हाथ से काम करने वाली की जॉब चली जाएगी, तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए खुद से सीखता है। तो ये बेहतर कंपटीशन है। बस एक चीज़, क्या इस वजह ये है कि हम अपने स्किल सेट इंप्रूव नहीं करते? जी कर रहे हैं, लेकिन हमें एट पार करना चाहिए और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप मशीन है। सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे इस वक्त।